جو اسی سلسلے میں ہے کہ تقدیر خدا نے ہر شخص کے لیے بنائی ہوئی ہے اور اس پہ عمل ہوتا ہے، تو ہر شخص کی موت جو ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی ہوتی ہے. خودکشی کرنے والے کی نہیں، کسی طرح کوئی موت ہوئی خودکشی سے یہ آپ کو کس نے بتایا مسئلہ؟ میرے ذہن میں آپ کے ذہن کا ہوگا، یہ ہمارا مسئلہ ہے. تقدیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو جرم کرتا ہے وہ خدا مجبوراً جبراً اس سے جرم کروا رہا ہے. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن کریم نے کھلا اجازتیں دی ہیں، لمن شاء فلیکفر من شاء فلیؤمن من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، دونوں باتوں میں کھلی اجازت دی ہوئی. اس کا مطلب ہے نیکی کا اجر نیکی کرنے والے کو ملے گا کیونکہ اس نے کیا ہے. مقدم اس معنی میں نہیں سب کے لیے کہ وہ ضرور کرے. بدی کی گناہ اس لیے اس کو ملے گا کہ اس نے کی ہے. پھر دوسری جگہ خدا فرماتا ہے کہ کیا وہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. جو کوئی چاند کمائے ارادتاً کوئی نیکی کا کام کرے سزا اس کو ملے گی. وہ علیہا ما اکتسبت، جو کوشش سے بدی کرتا ہے ارادے کے ساتھ اور دیکھ بھال کر، اس کی سزا اس کو ملے گی. یہ وہ ترتیب کہانی جو آپ بیان کر رہے ہیں. اپنے ہر اس فعل کا انسان ذمہ دار ہے جو ہوش و حواس میں کرتا ہے. اگر وہ نیک کام ہے تب بھی، بد کام ہے تب بھی. اور تقدیر اس کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ یا نیکی کرے یا بدی کرے. اس کے سوا اگر تقدیر کا تصور آپ ہیں تو غلط ہے.